ضروریات ہیں ان کو مقصد بنا لیا۔ اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ بھی اللہ نے ڈاکٹر بننے تو نہیں آپ کو بھیجا دنیا میں، یا انجینئر بننے تو نہیں بھیجا، سائنسدان تو نہیں بننے بھیجا۔ اگر آپ نے یہ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان بن گئے تو مقصد زندگی پورا ہو گیا۔ تو کیا آپ قیامت والے دن اللہ کو کہیں گے یا اللہ میرے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے، وکالت کی ڈگری ہے، میں بہت بڑا سائنسدان ہوں، تو کیا ان ڈگریوں پہ بخشش ہو جائے گی کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں نے کروڑوں روپے کمائے، تو کیا ان ڈگریوں پہ بخشش ہو جائے گی؟ یہ تو ایک ضرورت تھا کہ آپ نے ایک زندگی گزارنی تھی، حلال رزق کمانے کے لیے ایک ضرورت تھی، اس کے لیے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی۔ حلال رزق کی تو نیت ہی نہیں کرتے، صرف کمانے کی نیت کرتے۔ اگر حلال رزق کی نیت کر لے تو شاید یہ ڈگریاں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتی کہ جی میں حلال کما رہا ہوں۔ وہ تو صرف کمانے کی ہے، کمانے کی نیت۔ یعنی میڈیکل کا شعبہ بڑا مقدس شعبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک ڈاکٹر نے آ کے مجھے بتایا کہ ہم تو ان لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، مثلا کوئی بیماری نہیں ہے، ویسے ہی اس کو دوائی لکھ دی اور اپنی فیس لے لی اور اس کو کہو دوائی کھا لو جا کے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں اس کو۔ مثلا عورتیں ہیں، ہم سارے تقریباً بغیر آپریشن کے پیدا ہوئے ہوئے، ہم سب، اب جس کو دیکھو آپریشن، کیونکہ بغیر آپریشن کے 5-6 ہزار ہے اور آپریشن کریں تو 30, 40, 50 ہزار تک بھی مل جاتے ہیں۔ صرف اپنے پیسوں کی خاطر اس کا پیٹ پھاڑ دی، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور وہ پڑھے لکھے لوگ یہ جرم کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جرم بھی پڑھا لکھا ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی بڑی ہم ڈگریاں لے رہے ہیں، اتنا پیسہ کما رہے ہیں، آگے سوچتے نہیں کہ اتنا کما کر میں کیا کروں گا؟ عیاشی تو اولاد کرے گی اور حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا حلال کا حساب ہے، حرام کا وبال ہے۔ 100% حلال کمایا اس کا بھی حساب ہوگا کہ کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اگر حرام کمایا تو وہ تو نرا وبال ہی وبال ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، بیوی لڑائی جھگڑا کرے گی، رشتہ دار آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، اگر کسی نے نہ بھی کچھ کیا تو ٹینشن، ڈپریشن، بے سکونی تو نقد ہے۔ اب مقصد زندگی بدل گیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال